الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی ان کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہیں آئی ہوتی، اور جو یہ کہے کہ جس طرح اللہ کی کتاب نازل کی ہے اس طرح میں بھی بنا لیتا ہوں۔ اور کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب دینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر بہتان باندھتے تھے اور اللہ کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی دو مقامات سے آیات تلاوت کی ہیں۔ ایک تو سورہ احزاب جو 22ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 40 ہے، اور دوسرا سورہ انعام
اس کی آیت نمبر 94 ہے۔ ترجمہ میں نے پیش کیا ہے اور ملتی جلتی باتیں اس سے مضمون کا اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا۔ ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ مسلمان بننے کے لیے اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہے لیکن رسول کو نہیں مانتا، بغیر کسی شک اور شبہ کی یہ بات ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ اس کے برعکس بالفرض کوئی شخص اللہ کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، اور نہ ماننے کا مطلب یہ ہے اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے، اس کی ذات کو مانتا ہے، لیکن اس کو واحد لا شریک ہونا نہیں مانتا، کہ اللہ اپنی ذات و صفات اور حقوق و اختیارات میں اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس طرح نہیں مانتا، تو ایسا شخص پکا منافق ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کو ماننے کے باوجود اور رسول کو ماننے کے باوجود مسلمان نہیں، کیونکہ ایک ماننا ہے انسان کا اپنے خیال اور اپنے مزاج، اپنی سمجھ کے مطابق، ایک ماننا ہے اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق۔ کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے لیکن نبی کی تعلیم کے مطابق نہیں، تو مسلمان نہیں ہے۔ دیکھیے، سکھ خدا کو مانتا ہے، ہندو خدا کو مانتا ہے، یہود و نصارہ بھی خدا کو مانتا ہے، ایک مخصوص تعداد داریوں کی، ان کو مستثنیٰ کر لیں، باقی ساری کائنات میں بسنے والے انسان کسی بھی سوچ اور کسی بھی فکر والے، کسی بھی دھرم والے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے عقیدے اور تعلیم سے ہٹ کر کوئی شخص اللہ کو مانتا ہے، مسلمان نہیں۔ 100% اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے دائرہ اسلام میں رہنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص آخری پیغمبر کو مانتا بھی ہے لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا، اپنے فہم، اپنی سمجھ کے مطابق ہر چیز کی تعبیر کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میرے ماننے کا یہ مطلب ہے، یہ طریقہ ہے، تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو نبی کی تعلیم کو، نبی کی ہدایت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں۔ نبی بھیجا ہی اس لیے گئے ہیں کہ اللہ کو ماننا ہے اور اللہ کے احکام کو ماننا ہے، اس انداز سے۔ نبی کے بھیجنے کا اور کوئی مقصد بھی نہیں۔ نبیوں پر کتابیں جو بھیجی گئی ہیں وہ بھی اسی مقصد کے لیے کہ اس سے انسانوں کو، زمین پر بسنے والے انسانوں کو بتایا جائے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔
کل پرسوں ہی ہمارے درس میں الحمدللہ العظیم درس ہمارا شروع ہو چکا ہے۔ جن حضرات کو معلوم نہیں ہے ان کے علم میں آ جائے کہ درس میں شرکت کریں۔ ہفتے میں 3 دن درس ہوتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب آنکھیں بند ہونے لگے گی، موت کی ہچکی لگے گی، تو پھر اس کی افادیت کا پتہ چلے گا، اس کے فائدے اس وقت معلوم ہوں گے۔ تو میری گزارش سب دوستوں سے ہے، اپنے مصروفیات میں کچھ ایسی ترتیب رکھیں کہ ہفتے کے 3 دن پیر، منگل اور بدھ عشاء کی نماز یہاں ادا کریں۔ صرف آدھا گھنٹہ درس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ 1.5 گھنٹہ درس بھی تھا، لیکن اب چونکہ مصروفیات ہر انسان کی بڑھ چکی ہیں، اس واسطے ہم ہر ایک کی رعایت رکھ کر، اور رعایت ہی ہے کہ ہفتے کے 7 دنوں میں سے 3 دن درس رکھا ہے، اور 4 دن آپ حضرات کو اپنی مصروفیات میں گزارنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے، اور اللہ ضرور پوچھیں گے، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب بھیجی تھی، تم جس آفس میں، جس دفتر میں کام کرتے تھے، وہاں سے کوئی چٹھی آ جاتی تھی تو سب سے پہلے اس کو کھول کر، خود نہیں پڑھ سکتے تھے تو کسی سے پڑھا کر اطمینان کرتے تھے کہ کیا لکھا ہے، میری برطرفی کا خدا نہ خاصہ کوئی فیصلہ تو نہیں۔ جب تک اس کا اطمینان نہ ہو جائے اس وقت انسان سکون سے نہیں بیٹھتا۔ تو یہ دفتر، عارضی دفتر، چٹھیاں بھیجنے والے بھی عارضی لوگ، یہ چٹھی خالق کائنات کی ہے۔ کتاب ذالک الکتاب، کتاب کا معنی خط اور چٹھی ہے، یہ اللہ کی چٹھی ہے بندوں کے نام۔ تو اس واسطے اس کی اہمیت کو ذہن نشین فرما لیں دوستو۔ میں بار بار آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو کچھ ٹائم دیں، اسی سے یہ دنیا کامیاب رہے گی، اسی سے اگلا عالم بھی کامیاب ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے پرسوں کے درس کا حوالہ دیا، میں تھوڑا سا وہ آیات جو ہیں جس حوالے سے میں نے یہ چیز آپ کے سامنے ذکر کر دی، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کا نقشہ آپ کے سامنے رکھوں کہ ہم نے اس کتاب کی تعلیم کا طبق کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اس کتاب قرآن حکیم کی یہ سورہ ہے، سورہ انعام۔ اس کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک دھیان سے سنیں، میں آپ کو سامنے بیان کرتا ہوں۔ تعالو قل تعالو، میرے نبی سے لوگوں سے کہہ دے، آؤ اتلو ما حرم علیکم ربکم، میں پڑھ کر سناؤں اس چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تشرکو بی شیئا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، شرک نہ کرو، ماں باپ سے احسان کرو۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کہتا ہے کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے اور کچھ کرنے کو کہتا ہے۔ تیسری چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اس کی تفصیلات میں پھر جاؤں گا۔
نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ تم رزاق نہیں ہو اپنی اولاد کے، تم اپنے بھی رزاق نہیں ہو۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی رزاق ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ۔ اور اب تو میرا خیال ہے اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری کسی انسان کے لیے نہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ٹیلی ویژن کے بارے میں کہا کرتے بے حیائی پھیلا رہا ہے، چلتے 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 ہر آدمی کی پاکٹ کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہے۔ ایک گھر میں کتنے انسان ہیں اتنے ہی ٹیلی ویژن موجود ہیں، اور وہ بے حیائی اللہ کی پناہ۔ میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، کھلم کھلا ہو یا چھپی ہوئی ہو، اس سے بھی منع کیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو قتل نہ کرو، اللہ نے اس کو حرام کیا۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ یتیم کوئی بھی ہو سکتا ہے، بھائی کی اولاد ہو سکتی ہے، بہن کی اولاد ہو سکتی ہے، جہاں جہاں بھی انسان کی رسائی ہو سکتی ہے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اگر کاروبار کرتے ہو، ناپ تول کا کام کرتے ہو تو پورا کرو۔ والمیزان، جس پیمائش سے تعلق ہے اس کو پورا کرو، جو تولنے سے تعلق ہے اس کو پورا کرو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو عدل کی اور انصاف کی بات کرو۔ انسان خود سمجھتا ہے کہ یہ بات میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ اس میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہوں اپنے مفاد کے لیے۔ بڑا قسمت والا انسان، بڑا ہی نصیب والا انسان کہ یہ جانتے ہوئے کہ اس میں مجھے نقصان ہوگا پھر بھی سچ کہتا ہے۔ چاہے وہ سچائی، سچ بات آپ کو اپنے رشتہ داروں کے قریب ان کے خلاف کیوں نہ بولنی پڑے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کا پورا کرو۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے صراط مستقیم جو تم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے دعا مانگتے، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ یہ ہے صراط مستقیم، کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا، کسی کو چھوڑنا ہے کسی کو کرنا ہے، یہ ہے صراط مستقیم جو تم خدا سے مانگتے ہو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ کریم نے یہ عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ۔ وہ خالق کائنات ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، لیکن اس کی مہربانیوں کو انتہا نہیں۔ بغیر ہمارے مطالبے کے اللہ نے یہ کتاب بھیجی، بغیر مطالبے کے نبی بھیجے۔ نبی نے آ کر بتایا یہ کرنا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ نہیں کرنا اس میں تمہارا نقصان ہے۔ جیسے نبی کی بات مان لی تو پھر مسلمان ہے، لیکن نبی کو مانتا ہے لیکن اس کی بات کو نہیں مانتا، یعنی ذات کو مانا بات کو نہیں مانا، مسلمان نہیں۔ اسی لیے تو آپ منافقین کے بارے میں، منافق کل کا ہو یا آج کا، یہ آپ کا نظریہ ہے کہ عبداللہ بن ابی مدینہ کا منافق ہو، مسجد نبی میں نماز پڑھنے والا، صحابہ کے صف میں کھڑے ہو کر نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا ہو، منافق منافق ہے۔ اور منافق آج کا، اس زمانے میں محدود تھے، اب منافقین کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کو ہر شعبے کے اندر نظر ہیں، ہر شعبے میں منافق موجود ہے۔ تھوڑا سا ہلائیں، جب برتن میں جو کچھ ہوتا ہے ہلائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے، اس سے جب بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ منافق ہے کہ نہیں۔
اور میری بات آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن میری سوچ ہے کہ ہمارے ہاں منافقت سب سے بڑی جو ہے ہماری سیاست کے اندر موجود ہے۔ لا التعین کون ہے اور کون نہیں، لیکن سیاسی لوگ جس درجے میں اوپر ہیں اتنے بڑے منافق ہیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں یہ پاکستان، کہتے ہیں بچپن میں ہم نے سنا تھا کہ اسلام کے لیے بنایا گیا ہے، وقتاً فوقتاً یہ نعرے سنتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن سچ یہ ہے کہ بڑی گہرائی سے میں نے دیکھا، کسی بھی پہلو سے یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا اس ملک کے اندر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس لیے تو کیا دنیا میں کون سا کافروں کا ملک ہے کہ جس میں مسلمان نماز نہیں پڑھتے؟ آپ کا پڑوسی ملک جس سے آپ آزاد ہوئے ہیں وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے جہاں بھی مسجد میں گیا مسجدیں بھری دیکھی۔ 8 دن میں ہندوستان میں رہا ہوں، دہلی شہر میں۔ دلی کی جامع مسجد میں ہمیں مغرب کی نماز کے اندر جگہ نہیں ملی، اور جب نمازی نکلے تو پھر ہم نے نماز پڑھی، میری زبان سے نکل گیا کوئی جلسہ تھا جو ہمارے ہاں مسجد بھری اس وقت کوئی جلسہ ہو۔ عام طور پر تو ہماری مسجدیں اجاڑ ہوتی ہیں۔ تو وہاں کا دہلی شہر کا ایک مسلمان، اس نے مجھے دیکھا کہ یہ سلوار قمیض والا جو ہے جیسے لباس پہنتے ہیں یہیں پاکستانی، اس نے کہا کون سا جلسہ؟ میں نے کہا ہمیں جگہ نہیں ملی نماز کے لیے۔ کہنے لگے یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے۔ وہاں دائیں بائیں ہندو ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، لیکن مسلمان اپنے دین کے ساتھ بالکل پختہ ہے اور وفا کرتا ہے۔ آپ کی بادشاہی مسجد میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک ایسا ہے؟ 2 جگہوں میں مسجدوں کے اندر نوٹ کیا ہے، ایک تو دہلی شہر میں، دوسرے کوئٹہ سے آگے زوب ایک جگہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اتنی بڑی مسجد ہوگی کہ ہمارے جامعہ اشرفیہ کی مسجد سے بھی بڑی ہے۔ مغرب کی نماز میں وہاں گئے، میرے عزیز وہاں میں ٹیلی فون میں تھے، ان کو ملنے گئے تھے، وہاں ہمیں جگہ نہیں ملی۔ ہم سمجھتے تھے وہاں جلسہ نہیں تھا کہ وہ ہر روز ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کسی جگہ مسلمانوں کا نماز پڑھنا یہ دلیل نہیں کہ ملک مسلمانوں کا ہے۔ امریکہ میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، برطانیہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ میں آکسفورڈ کی مسجد کے اندر میں نے جمعہ پڑھایا، وہاں 2 جمعے یا 3 جمعے ہوتے ہیں، بڑی مسجد ہے، اتنے دائیں بائیں مسلمان نمازی ہیں، کئی خطیب ہیں، ایک خطیب خطبہ دے کر وہ نمازی فارغ ہو جاتے چلے جاتے ہیں، 10 منٹ کے بعد دوسرا خطیب آ جاتا ہے۔ تو کیا برطانیہ مسلمانوں کا ملک ہے؟ بات عرض کر رہا تھا کہ مدینہ کا منافق ہو وہ منافق ہے، پاکستان کا منافق ہو منافق ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو ٹٹول سکتا ہے کہ میں کتنا وفا کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کے احکام کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اپنا نقصان برداشت کر کے خدا کے نبی کے ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ وہ کتنے لوگ ہیں؟ اور آپ تو خوش نصیب ہیں اس لیے کہ آپ اونچی کرسیوں پر نہیں، دینی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کا اللہ نے آپ کو موقع نصیب کیا ہوتا ہے۔ اللہ قائم رکھے اور استقامت بخشے، لیکن جو اوپر کی کرسی میں جاتا ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے۔ اگر عبداللہ بن ابی ہوتا تو کہتے یہ میرا بھی باپ ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ اوپر کی کرسیوں والے ہماری بدقسمتی سے ان کرسیوں پر پہنچے ہیں جنہیں کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، اور ہم
پوری شرح صدر کے ساتھ ان کو تسلیم کیا ہوا ہے. یہ ہمارے حکمران ہیں. سورہ اخلاص جو ایک چرواہے کو بھی آتی ہے. اگر مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے اور کچھ نہیں تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد ایک چرواہے کے بیٹے کو بھی آتی ہے. میں سن چکا ہوں، میں دیکھ چکا ہوں، میں اس واسطے پورے وثوق سے بات کر رہا ہوں. پاکستان شریف کے وفاقی کابینہ کا وزیر، ایک پارٹی، دوسری پارٹی، تیسری پارٹی، سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکا. اور آپ کے اوپر وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنے والے کہ ان کی زبان سے کوئی صحیح بات نکلتی ہے تو منافق کیا ہے؟ اس کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے. قرآن نے جو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اس کا نام صراط مستقیم، جو تم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کر مانگتے ہو خدا سے. بات میں عرض کر رہا تھا جہاں سے چھیڑیے، اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک میں سب سے پہلے جب حکومت بنی تو اس ملک کا وزیر خارجہ ایک مرتد تھا. پتہ ہے نا آپ کو؟ ظفر اللہ. اس بدبخت کے نام کے ساتھ سر بھی لگتا تھا. اب یہ کس نے سر لگایا تھا؟ انگریز نے. ان کے مطلب کا آدمی تھا اور وہ پکا مرتد قادیانی تھا، لیکن اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہے، اس کو برداشت کیا. کون تھا اس وقت کا حکمران؟ کون تھا حاکم؟ کون تھا وزیر اعظم؟ کون تھا صدر؟ اس نے برداشت کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کی ابتدا کے اندر ایک گندے پتھر اس کی جڑوں کے پڑے ہوئے ہیں. اس کی نحوست آج تک چل رہی ہے. ایک چیز کی طرف آپ کو اشارہ دیتا ہوں، کئی دوستوں کو پتہ نہیں ہوگا. افغانستان کے ساتھ اب حالات، یہ طالبان وغیرہ جب آئے ہیں مجاہدین، حالات بہتر ہوئے. اس سے پہلے مسلسل ہمارے حالات بگڑے ہوئے تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ سر ظفر اللہ مردود نے چند قادیانیت کی تبلیغ کے لیے وہاں بھیجے. تو وہاں کے مسلمانوں نے ان کو پکڑ قتل کر دیا جب سمجھ میں آیا کہ یہ مرتد بنا رہے ہیں. اس آدمی نے پھر اپنے وزارت خارجہ کے دور کے اندر افغانستان کے ساتھ حالات خرابی رکھے. ماضی قریب تک خراب ہی رہے. خرابیاں ہر جگہ کے اندر موجود ہوتے ہیں. گناہگار مسلمان یہاں میں ہیں، وہاں بھی ہوں گے، لیکن ہم سے زیادہ پختہ ہیں وہ دین کے لیے. یہاں تو شاید 90% بھی مسلمان نہیں کہلاتے ہیں، وہاں تقریباً 99% مسلمان ہیں. خرابیاں وہاں بھی ہوں گی، انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن افغانستان کے ساتھ حالات خراب کیے سر ظفر اللہ نے. بہت سارے نوجوانوں کو تو خیر پتہ نہیں ہوگا، جو ادھیڑ عمر دوست ہیں ان کو بھی شاید پتہ نہ ہو. میں نے چونکہ سارا کچھ پڑھا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی دجال کی منحوس باقیات پاکستان کی بنیادوں کے اندر پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوتا رہا تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں. 1974 میں تحریک چلی اور بالآخر ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، اس میں ہزار خرابیاں بھی ہوں، لیکن اس کے گناہوں کے معافی کے لیے خداوند اس نے اپنے قلم سے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے پیروکار سب کا سب مرتد اور کافر ہیں. میں پیپل پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں. اچھی بات ہر ایک کی اچھی ہے، بری ہر ایک کی بری ہے. لیکن اس کے بعد جب جنرل الحق آئے، خدا غنی کی رحمت کرے ان کو، انہوں نے ایک کام کیا جو آج تک اس کے فائدے ہیں. امتناع قادیانیت آرڈیننس، کہ قادیانیوں کو کافر تو قرار دے دیا لیکن وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں.
اس نے آرڈیننس جاری کیا کہ یہاں اس ملک کے اندر کوئی جلسہ نہیں کر سکتا قادیانی، کوئی اپنی تبلیغ نہیں کر سکتا. لیکن تبدیلی سرکار کے آنے کے ساتھ خفیہ طور پر وہ کام شروع ہو گیا ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے یا نہیں؟ وہ خفیہ طور پر کام شروع ہو گیا ہے. روا سے آگے وہ سرگودا تک بہت زیادہ زمینیں خریدی گئیں قادیانیت کے مرکز بنانے کے لیے. سوشل میڈیا پر میں دیکھا ہوگا کہ وکیل قانون دان کہ اس نے پورا بڑا رونا رویا ہے ایک ٹی وی چینل پر کہ ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کی گئی ہیں. آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھ لیا کریں. جس اسلامی ملک کے اندر نہ سود ختم ہوا، نہ قادیانیت اور کفر ارتداد کی اس کا کام ختم ہوا، اس کی تبلیغ جاری ہے خفیہ طور پر. اور آپ کے علم میں ہے کہ ان قادیانی مرتدوں نے پاکستان کے اندر قرآن کریم کا محرف ترجمے میں گڑبڑ کر کے گھر گھر پھرتے ہیں، لوگوں کو پرانا ترجمہ دے دو، ہم سے نیا قرآن کریم لے لو. عام لوگوں کو کیا پتا، گلی گلی گئے ہیں اور پھر باہر کی دنیا میں بھیجا ہے ان گنت. لیکن ہم لوگ، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. بس ہم اپنے کاروبار کریں گے، نوکری کریں گے، واپس آ کر گھر میں بچوں کے پاس کھانا پی کر سو جائیں گے. سرگرمیاں جاری ہیں لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے، لیکن ہمارا حکمران ٹولہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن ماضی قریب میں یا اس وقت یہ سارے کا سارے یہ قدر مشترک ہے ان کے اندر. قادیانیت کے لیے نرم گوشہ موجود ہے. پچھلی حکومت ہو یا موجودہ حکومت، قادیانیت کے نرم گوشہ موجود ہے. اس کے لیے ان جو ذمہ داریاں ہیں وہ قرآنوں کے پورا نہیں کر رہے. مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہم لوگوں کو تو خدا بند قدس نے اپنے رحمت کے ساتھ کوئی دین کی سمجھ دی ہے، لیکن موت تو ہے نا، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. نسلوں کا کیا ہوگا؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ان کے لیے جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر وہ گمراہی موجود ہے. اب سندھ کے بعض علاقوں کے اندر اسلامیات پڑھانے کے لیے غیر مسلم مقرر کیے گئے. غیر مسلم اسلامیات پڑھائے گا، ایک مسلمان بچے کو اسلام سکھائے گا. ان کے لیے باقاعدہ کوٹے مقرر کیے گئے ہیں. اس سے بڑی منافقت دنیا میں کہیں اور نہیں اس ملک کے اندر موجود ہے. اس لیے خدا کے عذاب کی مختلف شکلیں اس پر آ رہی ہیں. یہ جو سیلاب آیا ہے یہ کہ خدا کی رحمت تھی. کبھی ہم نے پورے ملک کے بسنے والے لوگوں نے سوچا ہے کہ خدا کا یہ عذاب جو ہے ہماری کسی بدعمالی پر، کسی گناہ پر آیا ہے؟ وہ کیا گناہ ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ اور اس وقت جو ملک کے اندر مہنگائی کا عذاب ہے، آپ کا حکمران ٹس سے مس ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہے. ایک معمولی تنخواہ لینے والا تنخواہ دار، بجلی جس انداز سے مہنگی کی گئی، پیٹرول جس قدر مہنگا کیا گیا، ایک غریب آدمی مکان کا کرایہ دے گا، بجلی کا بل دے گا، اگر اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو اس کا پیٹرول پورا کرے گا، یا اپنے بچوں کو تعلیم دے گا یا ان کو کھانا کھلائے گا. لوگوں کے لیے مرنے کے لیے راستے کھول دیے ہیں. ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ بس اقتدار کی رسا کشی کے اندر مبتلا ہے، کھینچا تانی میں اندر. وہ کہتا ہے مجھے اقتدار مل گیا، یہ کہتے ہیں ہمارا اقتدار رہے. قوم تباہ ہوتی تو ہوتی رہے، لیکن ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو بلے بلے کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ان کی بد نصیبی کی کوئی حد نہیں ہے. یاد رکھیں ان میں سے کوئی بھی اس قوم بد نصیب قوم کا ہمدرد نہیں ہے، صرف اپنے ہی خیر خواہ ہیں.
ہم نے اللہ سے بگاڑ رکھی ہے، اللہ نے ہمیں پھر در در کی ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ جاؤ جہاں مرتے ہو مرو، خدا کا کیا بگڑے گا؟ جس ملک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے غدار موجود ہوں اور ان کو سرپرستی حاصل ہو مقتدر طبقے کی، اور نیچے والا طبقہ جو خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے، تو پھر خدا کی رحمتیں نہیں آتی۔ میرے دوستو ذہن تیار ہو جائیں، شاید کہ کسی وقت وہی 74 کی طرح تحریک چلے گی۔ قادیانی دجال کے پیروکار اس ملک کے اوپر کی کرسیوں پر پہنچ چکے، اوپر کی، اس زمانے میں نہیں، 74 میں اس مقدار میں اقتدار کی کرسیوں پر نہیں تھے جو اب ہیں۔ اس ابلیس کی اولاد سے چھٹکارا جب تک نہیں ملے گا، یہ کفر و ارتداد پھیلتا رہے گا۔ ہم میں سے ہر شخص سے اللہ نے پوچھنا ہے، تو نے اپنے بساط کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق خدا کے دین کی سربلندی کے لیے اور کفر اور ارتداد کی انسداد کے لیے کیا کام کیا تھا؟ اللہ سب جانتے ہیں، ہمارے اندر کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمان و زمین کی کوئی چیز خدا سے مخفی نہیں ہے۔ میرے دوستو، پھر میں ایک بات کہوں گا، اپنی اولادوں کی فکر کریں، ٹٹولیں ان کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اکثر تعلیمی اداروں کے اندر پڑھانے والے جاہل ہیں، خصوصاً پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوئے، وہ تو صرف نوٹ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اس سے آگے ان کو کوئی غرض بھی نہیں۔ اور ہم نے ان کے حوالے کیے ہیں اپنے بچے، ہمارا مستقبل ان کے حوالے ہے جن کو خود پتہ نہیں کس چیز کا۔ اور ابھی میں مسجد میں داخل ہو رہا تھا، ہمارے ساتھی اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے تھے، جس کو میں ذکر نہیں کر سکتا۔ بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو فیسیں ہیں، اتنی مہنگی فیسیں ہیں کہ ان کا انسان سن کر لرز اٹھتا ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتا ہے کہ میرا بچہ قابلیت اس کو مل جائے، اچھی تعلیم حاصل کر لے، لیکن اچھی تعلیم کے راستے میں رکاوٹیں اتنی ڈال دی گئی ہیں ظالموں کی طرف سے۔ اللہ سے یہ دعا مانگا کر، یا اللہ اس عذاب سے ہمیں نجات دے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم پر جو عذاب نازل ہے وہ کس پہلو سے آیا ہے، لیکن اس میں صرف اتنی بات کافی نہیں ہوگی، اللہ کے ساتھ اپنا ذاتی معاملہ بھی ٹھیک کریں۔ یا اللہ ہر گناہ ہمارا معاف کر، گناہ سے بچنے کی ہماری مدد فرما۔ پورے شعور کے ساتھ ہر انسان سوچے کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہوا ہے، اس پر خدا سے رو کر خدا سے معافی مانگے کہ یا اللہ تیرے سوا تو گناہ معاف کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کس کے پاس جائیں ہم؟ تو رحیم ہے، تیری شان رحیمیت کا تقاضا یہ ہے کہ تو معاف کر دے، آئندہ گناہوں سے بچنے پر ہماری مدد فرما۔ تیری مدد شامل حال نہیں ہوگی، ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ یہ دعا ضرور کیا کریں، لیکن اپنے شعور کو، اپنے احساس کو استعمال کر کے تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر بھی اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کریں کہ اللہ میں کیا ہوں، میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، ان کی اصلاح کیسے ہوگی، اور رزق حلال کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، یا اللہ حرام سے بچائے، حلال کے لیے میں برکت دے دے۔ میں سمجھتا ہوں جیسے خدا سے اپنا معاملہ رکھیں گے ویسے اللہ کی طرف سے آئے گا معاملہ۔ رزق حلال یہ بہت بڑا معاملہ ہے،
قسمت والا کوئی انسان ہے جس کا رزق حلال ہے، بڑا قسمت والا کوئی۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے اور حرام سے محفوظ رکھے، لیکن ہمارے رزق کو بڑا دخل ہے ہماری ناکامیوں میں۔ ہمارا کاروباری طبقہ، آپ حضرات ماشاءاللہ کاروباری ہوں گے، کیا صبح کے وقت دکان پر بیٹھتے وقت یہ اللہ سے دعا مانگا، یا اللہ اس پورے دن کے اندر یا اللہ مجھے حلال کمانے کی توفیق دے اور حرام سے بچانا؟ اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ حلال ہے حرام آئے۔ میں بعض اوقات بات کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی دوست ناراض بھی ہوں گے کہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ میں ملک سے باہر گیا، کافروں کو میں نے دیکھا کاروبار میں۔ برطانیہ میں جہاں میرے عزیز رہتے ہیں وہاں ہمارے علاقے کے لوگ 50-60 سال سے جا کے آباد ہوئے، وہاں کے نیشنل ہیں۔ تو جب میرے جانے کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھے تحفے دیے، گفٹ دیے۔ ان میں سے ایک نے مجھے ایک پارکر قلم کا سیٹ دیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم استعمال کر لے بھائی، میرے پاس ہیں۔ وہ کہنے لگے اچھے قلم آپ ہی کی جیب میں دیکھیں ہم تو وال پوائنٹ سے کام لے لیتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے کہا کہ پھر میں ایک اچھا قلم لینا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ایک بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور تھا۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی وہ رسید جو خریداری کی وہ ساتھ دے دیتے ہیں۔ وہاں گئے تو ایک خاتون تھی، انگریزی ہوں گی لیکن اس کی وضع قطع شکل و صورت پاکستانی مسلمان خواتین کی طرح تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہم یہ ڈھیلے ڈھالے لباس، سلوار و قمیض والے، ہم نے کہا کہ یہ قلم ہم نے تبدیل کرنا ہے، ذرا اس سے اچھا لینا۔ خدا کی قسم 2011 کی بات ہے، آج 22 ختم ہو رہا ہے۔ اس بچی نے، اس خاتون نے کہا کہ آپ واپس بھی کر سکتے ہیں، ہم برا نہیں مناتے، آپ واپس بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں واپس کر لیں۔ تو ہم نے کہا نہیں واپس نہیں کرنا۔ پھر وہ اٹھ کر، جن ہمارے اپنے کاروباری آدمی کو دیکھیں، اٹھ کر اتنی دور گئی جتنا کہ صادق پلازا کا دروازہ ہے، بہت بڑا سٹور تھا۔ دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اچھے قلم یہاں ہیں، اس میں منتخب کر لیں۔ اور پھر تھوڑے پیسے اور دیے تو وہ اگلے قلم واپس کر کے ایک قلم لے لیا۔ وہ بھی کافروں کا ملک ہے، کاروبار وہ بھی کرتے ہیں، یہاں بھی ہمارے مسلمان کرتے ہیں۔ یہاں تو دکان کے اندر کوئی چیز خرید کر اگر کسی آدمی نے کسی مجبوری کے تحت واپس کرنی ہے تو اس وقت دکان سے بھی باہر نکلا نہیں اس کو واپس نہیں کرتے، اور اپنی رسید پر لکھا تو خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا۔ کیا یہ مسلمان کا شیوا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی مرضی کے خلاف کاروبار کرنا تو خدا کی رحمتیں ہم پر جھوم جھوم کرائیں گی، اور وہ جو رزق ہم نے بہت سارا کما لیا ہے کیا اس کے اندر برکت ہوگی؟ ایک طرف سے ہم نے زیادہ کما لیا، دوسری طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت آ جائے گی، کوئی ظالم لے جائے گا، کوئی ناگہانی آفات آ جائیں گی، کوئی بیماریاں لگ جائیں گی۔ میرے دوستو، میں یہ درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو مسئلہ وہ قادیانیت کا تھا کہ آج کل اخبارات کے ذریعے سے، ذرائع ابلاغ سے بہت کچھ خوفناک شکلیں آ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو قادیانی اسٹیٹ بنانے کا پروگرام ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، وہ جو کرتارپور ہے، وہ کیا جگہ؟ کرتارپور، اس کے سامنے قادیانیت مرکز ہے، اور یہ سارا علاقہ سکھوں کا بھی ہے۔ سکھ اور قادیانی ریاست بنانے کا پروگرام ہے۔ شورش کاشمیری مرحوم نے آج سے 50 سال پہلے عجمی اسرائیل نامی ایک رسالہ لکھا تھا، آپ اس کو ڈھونڈ کر اس کو پڑھ لیں۔ اس وقت ان کو یہ بھینک پڑ گئی تھی کہ آئندہ ان کا پروگرام ایسا ہے۔ سکھ اور قادیانی ریاست بنائی جا رہی جس میں آپ کا سارا پنجاب آئے گا، کچھ مشرقی پنجاب آئے گا۔ خدا وہ برا وقت نہ لائے ہماری زندگی میں اور آئندہ بھی، لیکن اس کے لیے بیدار مغز ہو کر
بیٹھنا پڑے گا دوستو. صرف کھانا کمانا ہی کمال نہیں، اپنی آزادی اور اپنی نسلوں کی آزادی بھی یہ بنیادی طور پر یہ شرط ہے. ورنہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 800 سال مسلمانوں نے پورے ہندوستان میں حکمرانی کی تھی. 800 سال مسلمانوں کی غلطیوں کا سبب سے پھر انگریز باہر سے آیا، اس بر صغیر پر قابض ہو گیا. یہ تو آپ کے معلوم میں ہوگا. اور پھر جب گیا ہے تو پورا ہندوستان جو مسلمانوں کا تھا اس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پاکستان کے نام پر مسلمان کو دے دیا، باقی سارا ہندو کو دے گیا. یہ غلطیاں ہمارے مسلمانوں کی تھیں. مغلیہ سلطنت انہوں نے خباستیں کی اور اس کے بعد بھی پھر ایسا ہوتا رہا. بالآخر خداوند قدوس نے محروم کر دیا. آج ان کے آثار موجود ہیں کہیں نہ کہیں، یہ فلاں مقبرہ ہے فلاں مقبرہ ہے، لیکن ان کا کوئی فرد موجود نہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں میرے دوستو، ایک تو اپنی اولادوں کی فکر کریں، اولادوں کی فکر کریں. دوسرا اپنے کاروبار کے اندر یا جو جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اپنا معاملہ خدا کے ساتھ سیدھا رکھیں اور خدا سے دعائیں بھی مانگیں، یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، معاف کر دے. ہم سراپا جرم اور گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں. اور ہمیں صحیح کاروبار کرنے کی توفیق دے اور اس کی داعیہ اور اس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. تو جیسے آپ چاہیں گے میرے اللہ آپ کے ساتھ اس طرح مدد فرمائیں گے. لیکن اولادیں یہ بڑا ضروری کام ہے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ بس وہاں سے انگریزی خوب پڑھ کر آ جائے گا، نوکری اچھی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ وہ نوکری اچھی تو ہو لیکن کل باپ کے جنازے میں وہ بیٹا جس کے لیے سب کچھ کہ اس میں شریک نہ ہو. اس لاہور میں ایسا ہوا ہے. ہمارے استاد مولانا ادریس صاحب کاندری جامع شریفی کے شیخ الحدیث، انہوں نے بیان فرمایا تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں مجھے تعویذ چاہیے. کہنے لگے کون بیمار ہے؟ کہنے لگے بیمار نہیں، میرا بیٹا جو ایک ہی بیٹا ہے، میں صنعت کار ہوں، نیا نیا آباد ہوا تھا گلبرگ، اور میں نے باہر کی دنیا میں بھیجا اس کو پڑھنے کے لیے، اور جب واپس آیا تو مجھے باپ ماننے کے تیار نہیں. تو مولانا ادریس صاحب نے فرمایا بدبخت آدمی، ان بڑے حکیم آدمی کہنے لگے اس پروفیسر کو لکھیں جس کا یہ شاگرد، اس کو تمہارے شاگرد نافرمان ہوگا، اس کو تعویذ بھیجیں. وہ اور رونے لگ گیا، کہنے لگے اسی کی وجہ سے تو برباد ہوا یہ. مولانا ادریس صاحب نے فرمایا میرے پاس بھیجا ہوتا تب میں نے جو کچھ پڑھایا ہوتا تمہارے پاؤں دھو کر پینا اپنے لیے سعادت سمجھتا. میں نے دیکھا ہے میرے دوستوں، دینی لائن پر جو تربیت یافتہ اولادیں ہوئی اپنے ماں باپ کے پاؤں کو اپنے منہ کے ساتھ ملتے رہے، اپنی سعادت سمجھتے رہے. کیا کوئی انگریزی پڑھنے والا نوجوان ایسا ہے جو اپنی ماں یا اپنے باپ کے پاؤں کو اس کو چومے یا اس کو اپنے منہ کے ساتھ اس کو مسح کرے؟ کیا وہاں تعلیمی اداروں کے اندر ایسا ادب سکھایا جاتا ہے؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے ہمارے نوجوان کس طرح کے ہوتے ہیں. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کے اندر طالب علم کس طرح ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں استاد کے سامنے، اور یہ چیزیں میں جو کالجوں یونیورسٹیوں میں کیوں نہیں دیکھتا. میں ہیں تو یہ مسلمان، پڑھانے والا بھی مسلمان کہلاتا ہے، اس کو یہ توفیق کیوں نہیں کہ ادب سکھایا کہ استاد کا بھی ادب کرو، ماں باپ کا بھی ادب کرو. شاید علی گڑھ میں پڑھنے والے جو ہیں اتنے بے ادب نہیں تھے جو اب ہمارے پاکستان کے اندر بے ادب ہیں. کس کس دکھ کا رونا رو میں دوستو. بہرحال ہم چاروں طرف سے برائیوں میں گھرے ہیں. اللہ سے دعا کریں اخلاص نیت کے ساتھ، تنہائیوں بیٹھ دعا کہ یا اللہ ان برائیوں سے ہمیں نجات دے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.